جی آغاز ہوتا ہے اگلی آیت کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں نہ تو یہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین دونوں کو بنایا ہے، اور اللہ تو ان سب سے پاک ہے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہیں، اور یہ کتنے ہی بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کے سب انسان ایک ہی گروہ تھے، پھر اختلاف میں پڑ گئے۔ سب کے سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی طرح کے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب ایک جیسے ہی تھے، پھر یہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ اگر پہلے ہی سے تیرے رب کا کلمہ نہ گزر چکا ہوتا تو ان سب کے درمیان ہر اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ مختلف ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت مقرر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک مہلت دے رکھی ہے کہ ہم لوگ اس وقت تک اس دنیا میں رہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ کریں۔ اور ممکن ہے کہ ہمیں اللہ ہدایت دے دے، لیکن ہم اگر سرکشی میں اتنا بڑھ جاتے ہیں پھر اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا کرے۔ کہ اس اللہ کے والدین کی دعا ہو، اللہ کی ہماری اپنی کوئی نیکی ہو جس کی سبب اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لے آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان اس کے رب کی جانب سے کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی کہ کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ تو کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اچھا تم بھی منتظر ہو جاؤ اس قیامت کے دن کے لیے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ بہت شوق تھا ان کو قیامت آنے کا۔ قیامت کیوں نہیں آتی، ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا جس کے لیے بار بار قرآن میں ڈرا رہے ہو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دکھ پہنچنے کے بعد جب ہم سکھ کا مزہ چکھاتے ہیں، آرام دیتے ہیں، آسانی دیتے ہیں، تو اسی وقت ہماری قدرتوں میں یہ ہیلے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو بہت جلد ہیلا بنا سکتا ہے۔ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہارے ہیلا بازیاں لکھ رہے ہیں، جو تم چالیں چل رہی ہو وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اللہ ہی کی ہے جو تم خشکی میں ہے، اور جو باہر میں ہے، جو خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اور یہ جو کشتیاں بہ رہی ہیں، جو چل رہی ہیں پانی میں، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہی ان ہواؤں کو بھی چلاتا ہے، اور وہی ان ہواؤں کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہی سے ان موجوں کو بھی چلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے ان ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو، حتیٰ کہ جو پتا گرتا ہے درخت سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سمجھ لو کہ یہ جو موجیں چل رہی ہیں سمندر کی، یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے چل رہی ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو ان موجوں کو چلا سکے، کوئی نہیں ہے جو اس کشتی کو چلا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، صرف لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ ان لوگوں کے لیے صرف یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ جو شکر ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں کیسے دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نشانیاں اس لیے دی تاکہ میں تمہیں بچا لوں، تم دعائیں کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، تاکہ میں تمہیں جہنم سے بچا لوں۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلاصی دی کہ یہ ملک میں ناحق فساد برپا کرنے لگے، لوگوں تمہاری سرکشیوں کا وبال خود تمہارے اوپر ہے، اچھی طرح زندگی بسر کرو، کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں متاع اور فائدہ تھوڑے دن کا ہے، اور پھر تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ دنیا کی زندگی کی مثال تو بالکل بارش جیسی ہے جسے ہم آسمان سے برساتے ہیں، پھر اس سے زمین کا سبزہ اور پھر اس سے بہت سی ملی جلی چیزیں نکلتی ہیں جو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین سرسبز ہو کر آراستہ ہو جاتی ہے، بالکل ہریالی ہو جاتی ہے، وہاں کے لوگ، رہنے والے لوگوں کو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب ہم اس سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیں گے، ساری کی ساری فصل ان کو نظر آتی ہے اپنی آنکھوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ساری کی ساری فصلوں کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہے کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں کہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اس طرح کی گویا کہ کل وہ فصل وہاں پر موجود ہی نہ تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غور و فکر کرنے والوں کے لیے کھلی نشانی ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے ہم سب کو، اور وہ سیدھے رستے کی طرف بلا رہا ہے کہ تاکہ ہم سب کے سب سیدھے رستے پر آ جائیں اور نیکیاں کرنے والے بن جائیں اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں. اب نیکیاں کرنے والوں کی مثال کیا بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور یہ جنت والے ہوں گے. چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ یہ روشن چہرے والے جنت والے ہیں. اور جن لوگوں نے برے عمل کیے ہیں، جن لوگوں نے اپنی برائیاں اپنی اپنا لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ذلت ڈھانپ لے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا، اور ان کے چہرے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کأنما اغشیت وجوہہم، کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی کیا؟ تاریکی، من اللیل مظلما، کہ ان کے ظلم کے سبب ان کی چہروں کو ڈھانپ لے گی تاریکی. یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس آگ کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب ہم تمہیں جمع کریں گے، ہم تم سب کو جمع کریں گے. اور یہ وہ جگہ ہے جس میں مشرکوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور پھر مشرکوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اس جائے قرار کو آ کر ٹھہر جاؤ جہاں پر تم نے اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ تم میری عبادت نہ کرتے تھے. ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم میری عبادت نہ کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہاں ہر کوئی جانچ لے گا، ہر کوئی پہچان لے گا کہ جو کچھ اس نے اپنے آگے بھیجا تھا، جو کچھ اس نے اپنے آگے بھیجا تھا، آج وہ سب کو اپنے آگے اپنی آنکھوں کے سامنے پہچان لے گا، دیکھ لے گا، کیونکہ حق اور سچ ان کے سامنے ثابت ہو گیا. اور جو کچھ وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے، آج وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس جھوٹ کو دیکھ لیں گے. یہ وہی غافل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سی چیزوں کو شریک ٹھہراتے تھے، آج اس جھوٹ کو جو وہ گھڑتے تھے وہ سب دیکھ لیں گے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھیے تو صحیح کہ تم سب کو آسمان اور زمین سے روزیاں کون دیتا ہے، کون پہنچاتا ہے، کون مالک ہے اس کا جو تم سنتے ہو، تمہاری آنکھوں کا، کانوں کا، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ سارے کام کس کی حکم سے ہو رہے ہیں؟ یہ خود بخود تو نہیں ہو سکتے ہیں. کہ وہ رب ہے، رب کائنات ہے جو حق اور سچ ہے، جس نے تمہیں گمراہی سے نکالا، جس کی ہر بات حق اور سچ ہے. تو پھر تم کس گمراہی کی طرف پھر رہے ہو؟ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اسی طرح حق اور سچ ہو گئی بات تیرے رب کی. لیکن جن لوگوں نے فسق کیا، جھوٹ بولا، ان لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کی سچی باتوں کو، دلائل کو دیکھنے کے اور سننے کے باوجود بھی ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک؟ کوئی ایسا شریک ہے تمہارا جس نے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس خلقت کو بنایا، وہ بھی ایسی ہی خلقت بنا کر لے کر آ سکے؟ کوئی ہے تمہارا ایسا طاقتور شریک؟ تو اپنے اس شریک کو لے کر آؤ. کوئی ہے جو تمہیں حق و سچ کی طرف ہدایت دے سکے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ، اب کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو ہر کسی کو ہدایت دے سکتا ہے. تو کیا اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے بہتر کسی کی ہدایت ہو سکتی ہے؟ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. اللہ تعالیٰ تمہیں کس کا حکم دے رہا ہے؟ صرف اور صرف حق اور سچ کی راہ پر چلنے کا اور ہدایت کی اور چلنے کا. تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اسی کا حکم دے رہا ہے کہ تم اس کی طرف آ جاؤ. لیکن تم میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں،
حق اور سچ کو پہچان لینے کے باوجود حق کی طرف نہیں آتے، تو یہ تم کس قسم کے بدبخت ہو، کیسے عمل کر رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما کان ھذا القرآن، اے لوگو یہ جو قرآن ہم نے تمہیں بھیجا ہے تمہاری طرف، یہ کلام ایسا کلام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کو گھڑ کر لا سکے، یعنی کہ کوئی اور گھڑے اس کو، یفترا من دون اللہ، کوئی اور اس کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا نہ کہہ سکتا ہے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من العالمین، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ پھر بھی تم افطرا کرتے ہو، جھوٹ کرتے ہو، چلو تم گھڑتے ہو تو اس کی جیسی ایک صورت لے کر تو آ جاؤ، اگر تمہیں طاقت ہے، اگر تم سچے ہو تو لے تو آؤ، لیکن تم اپنی تعویلوں میں جھوٹے ہو۔ جب تم تعویلوں میں جھوٹے ہو، اپنے علم میں کمزور ہو، تم جانتے نہیں ہو، تو پھر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت جلد وہ لوگ جنہوں لوگوں نے جھٹلایا وہ بہت جلد اپنا انجام دیکھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاقبت الظالمین، تو ان کا جو انجام ہے ظالموں کا وہ بہت برا ہے، وہ انجام کیا ہے؟ جہنم کا انجام ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون کس کے لیے ایمان لا رہا ہے، کون دنیا کے فائدے کے لیے اور کون اپنی آخرت کے لیے فائدے کے لیے ایمان لا رہا ہے۔ اگر یہ لوگ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا کام ہے اور تمہارے لیے تمہارا کام ہے، میرا عمل میرے لیے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، میں بری الذمہ ہوں اس ہر کام سے، ہر عمل سے جو تم کرتے ہو، آپ بھی بری الذمہ ہیں اس ہر عمل سے جو آپ کے عزیز و اقارب آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ایسے بھی ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ اگرچہ کہ وہ عقل نہیں رکھتے، کان لگا کر بیٹھے لیکن ان کے کانوں میں تو بات نہیں اتر سکتی، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو اندھوں کو دکھائے گا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ ظالم اپنی جانوں پر ظلم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس گھڑی کو سب کو اکٹھا کرے گا، اور اس گھڑی میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان لیں گے کہ کون حق اور سچ پر ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تجھے اپنا وعدہ دکھا دیں جو ان سے کرتے ہیں، یا ہم تجھے فوت کر لیں، بس اس صورت میں کہ ان کا لوٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر اللہ ہی ان کے ہر کام کا، ان کے ہر کام کا ان کو، اللہ تعالیٰ ان کے پر شاہد ہو جائے گا، گواہ ہو جائے گا۔ اور ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک رسول بھیجا، پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور وہ ظلم نہیں کیے گئے، ان پر ظلم نہیں کیا میں نے، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان پر فیصلہ کیا، کیونکہ رسول ان کو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، وہ نہیں مانے تو اس میں ان کی کوتاہی اور غلطی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا، کب سچا ہوگا؟ جو اللہ نے ہم سے کیا ہے۔ کون سا وعدہ؟ آخرت میں انہیں جہنم میں ڈالنے کا وعدہ، وہ کب سچا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے وہی نفع نقصان دینے والا ہے۔ ہر ایک امت کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا، اور آپ کو اور مجھے بھی ایک وقت دیا ہوا ہے، اور وہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ چلتی ہوئی گھڑیوں کی جو سوئیاں جیسے چل رہی ہیں نا، جتنی تیزی سے اتنی تیزی سے وہ وقت ختم ہو رہا ہے۔
اور ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں قل ارائیتم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس اس کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، تو جس کی جلدی یہ گناہگار مچا رہے ہیں، کیا پھر جس وقت وہ عذاب آ جائے گا تب تم ایمان لے آؤ گے؟ تو جب پر وہ عذاب آ جائے گا پھر تو تمہارا ایمان کسی کام کا نہیں، تو پھر تم ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، اب تو عذاب آ گیا، اب تم کہاں بھاگو گے؟ بلکہ یہ تمہیں بدلہ دیا گیا ہے اس کا جو تم کما رہے تھے، کر رہے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، کتنے سوال کیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کیے، اور یہ قریش مکہ نے کتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ آج بھی حجتیں بیان کرتے ہیں بار بار وہ لوگ جو دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، یہ بار بار آپ سے سوال کیا کرتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ قسم ہے میرے پروردگار کی یہ ساری کی ساری باتیں حق اور سچ ہیں، اور تم عاجز کرنے والے ہرگز نہیں ہو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اگر ہر ظلم کرنے والے انسان کے لیے جو زمین میں روئے زمین میں ہے، اگر وہ اپنے لیے پوری کی پوری زمین کے برابر بھی فدیہ لے کر آ جائے تو فدیے میں دے دیں، دل ہی دل میں پشیمان بھی ہوں گے، جبکہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس عدل کے دن کو جبکہ فیصلہ کیا جائے گا، تو وہ چیزیں کچھ بھی ان سے قبول نہیں کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس دن کسی پر بھی پورا کا پورا انصاف کرے گا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک یہ زمین اور آسمان سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں یہ اللہ نے بار بار کہا؟ کیونکہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں زمین میں کہیں چھپ جاؤں گا یا آسمانوں میں کہیں چھپ جاؤں گا تو تم کہیں نہیں چھپ سکتے، یہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ وہ تمہیں دوبارہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں زندگی سے موت دے اور موت سے زندگی دے دے، مرے ہوئے میں سے پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے اور یہ شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے، تمہارے سینوں کے لیے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا؟ یہ قرآن۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے فضل ہے اور اس کی رحمت ہے تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تم یہ جان لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کرنا ہے اور اسی کی طرف سب کے سب اور جس کی طرف تمہیں اکٹھا ہونا ہے یہ سب اس سے بہت بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہی ہیں۔ مما یجمعون، جس کو وہ جمع کر رہی ہیں دنیا کو، اس سے بہت بہتر ہے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو صحیح، جو روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتاری ہے، حلال روزی جو اتاری ہے، تم نے اس میں سے کچھ تو حرام کر لی اور کچھ حلال اپنے۔ آج تو ہمیں حلال اور حرام میں تفرقہ ہی نہیں رہا نا، تو پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اللہ پر بہتان باندھو اور اپنی مرضی سے جس کو چاہو حلال کرو، جس کو مرضی چاہو حرام کر دو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن میں کیا خیال ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے ہی فضل اور احسان کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی ناشکری ہی کرتے ہیں۔ آگے مزید ارشاد ہو رہا ہے کہ تو جس کسی مشغلے میں تم ہو، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قرآن کی جو کچھ تلاوت کر رہا ہے اور جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں جلد ہی عذاب دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں ایک ذرہ بھر بھی تم پر ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ سے کوئی بھی چیز چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، وہ سب کی سب چیزیں اللہ کی کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ خبردار رہو کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خوشخبری دے دی اور کہا کہ جنت کی تو تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی کامیابی ہے
هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں سے ہرگز رنجیدہ نہ ہو، عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہی سنتا اور جانتا ہے۔ ہم اپنی عزت سنبھالنے کے چکروں میں کہ ہمیں عزت کوئی کیوں نہیں دے رہا۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، جب سارا کا سارا کچھ زمین اور آسمانوں کا اللہ ہی کا ہے، تو پھر یہ ساری عزت بھی اسی کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو پھر تم کیوں کسی اور کو پکارتے ہو، کیوں شریک بناتے ہو، کیوں گمان میں پڑے ہو، کس پریشانی میں مبتلا ہو۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے لی، تسکنو، تاکہ تم سکونت اختیار کرو، سکون حاصل کرو، اور دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم ذریعہ معاش حاصل کر سکو۔ یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان قوموں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اگر آپ پوری پوری رات گزار دیتے ہیں موبائل پر اور انٹرنیٹ پر، تو یہ آپ کے لیے کیا نشانی اللہ نے کہی نہیں کہ اس سکون کے لیے میں نے رات پیدا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب اگلے لوگ کیا کہتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے، جب اس کے لیے ساری زمین اور آسمان، اس کے لیے اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیسے عمل کر رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ کیوں باندھ رہی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو کبھی بھی فلاح نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا۔ یہ دنیا کا فائدہ تھوڑے ہی دن کا ہے، اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس کا عذاب بڑا سخت اور شدید ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پڑھ کر سنا دیجئے، نبأ نوح، کس کی خبریں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی خبریں ان کو سنا دیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر میرا رہنا سہنا اور اللہ کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنا گراں گزرتا ہے تو سنو، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، تم سب مل کر اپنے شریکوں کو لے آؤ اور اپنا مضبوط ارادہ مقرر کر لو، اور دیکھو تمہارے کام میں کوئی کسر باقی نہ رہے، تمہارے کام میں یعنی کہ تم جو کرنا چاہتے ہو پوری کی پوری طرح کر لو، پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو، اور مجھے اس کے بارے میں اطلاع بھی نہ دو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں تقریباً 900 سال لگے۔ اتنے سال تک وہ کشتی بناتے رہے۔ I think اگر if I am not wrong کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سالوں پہلے ہی ان کو اس چیز کا حکم دے دیا تھا کہ آپ کشتی بنانا شروع کر دیجئے، اور وہ صبر بھی تھا، اتنے سالوں تک وہ لوگوں کا تانے تنکے بھی سنتے رہے، اور وہ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، بڑے بڑے پتھر بار بار زخمی کرتے۔ سوچیں اتنے سالوں کا صبر ان کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں کسی بدلے کا تو تم سے کوئی خواہاں نہیں ہوں، میں تم سے کوئی بدلے کا امیدوار نہیں ہوں، نہ امید رکھتا ہوں، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے، مجھے یہی فرمایا گیا ہے کہ میں ہمیشہ مسلمان رہوں، ان اکون و امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمان رہوں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ آخر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں بٹھا کر نجات دے دی، اور ہم نے انہیں جانشین کر دیا اور ان سب کو ڈبو دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام اللہ نے کیا کیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا جو پھر دوبارہ سے دلیلیں لے کر آئے، جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے وہ، یعنی کہ پہلے بھی انہوں نے انہی چیزوں کو جھٹلایا تھا، اور پھر وہی دلیلیں لے کر نبی دوبارہ آئے اس پر ایمان لانے کے لیے وہ تیار پھر بھی نہ ہوئے اور حد سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، نطبع علی قلوب المعتدین۔ پھر اب اللہ تعالیٰ ارشاد تمہارے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ پھر فرعون نے کیا کیا کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کیا اور وہ مجرموں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا، حق کو جان لیا، پہچان لیا، اور پھر حق کے لیے کیا کہا کہ یہ جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ تو حق ہے جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اور جادوگر تو کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، میں جادوگر کیسے ہو سکتا ہوں۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو انہوں نے کیا کہا
انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس دین سے پھیر دے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے؟ آج ہم بھی سب کہہ رہے ہیں جی ہماری بڑی بڑی ایسی اس بات پر چل رہی ہیں، یہ کیا نئی باتیں، کون سا نیا دین لے کر آ گئے، اور تم دونوں کی ہی سرداری اس ملک میں ہو جائے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی سرداری ہو۔ اور کہا، فرعون نے کیا کہا؟ فرعون کہنے لگا کہ میرے پاس ہر ایک دانہ جادوگر لے آؤ۔ پھر وہی ذکر شروع ہوا، اور پھر ان ساروں نے، جادوگروں نے اپنا جادو اور کرتب دکھایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے جادو کریں گے ہم کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جادو تو نہیں کرنا، تم کرو۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کرتب کو دھرم پرم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو کبھی بھی سنوارتا نہیں ہے۔ اور وہ تو حق اور سچ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق اور سچ ثابت ہو گیا، جو سچ تھا وہ ثابت ہو گیا۔ اور پس فرعون کی قوم کی کچھ اولاد کے سوا موسیٰ علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ بہت کم لوگ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت، فرعون اور اپنی قوم کی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون ان کو مار دے۔ ان کو ڈر خوف تو تھا نا، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون اور اس کے سردار ہمیں مزید تکلیفیں نہ دیں، ہمیں تکلیفیں دیں گے۔ اور پھر فرعون سب جانتے ہیں کہ وہ سرکش تھا، اور وہ انصاف کی حد میں کبھی بھی نہ آتا تھا، انصاف نہ کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم کی لوگوں، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تم سچے حکم کو مان لو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لو، اور اسی پر توکل کرو، اور مسلمان بن جاؤ۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات عطا فرما، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے گھروں میں جگہ کرو، اور اپنے گھر کو قبلہ بنا لو، اور نماز کو قائم کرو، اور تو ایمانداروں کو بشارت سنا دے۔ یعنی کہ اپنے گھر کو رخ ان کا کیا کیا، اپنے گھر کو قبلہ بنا لو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی کی آرائشیں اور مال دے رکھا ہے، اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ تیری راہ سے بہکاتے پھریں، اے پروردگار تو ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور ان کے دلوں کو اور سخت کر دے کہ وہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب تم صبر کرو، استقلال رکھو، اور بے علموں کی راہ کے پیچھے ہرگز نہ لگ جا، کہ بے علم لوگوں کی راہ کے پیچھے نہ لگ جا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کر دیا، فرعون اپنے لشکروں سے ظلم و زیادتی سے ان کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے کی مصیبت نے لے لیا، پکڑ لیا، تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ جب وہ سمندر میں لے لگا نا، اسے فوراً کہا، کیا کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کیا کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ آل فرعون اور تھے، بنی اسرائیل اور تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو بنی اسرائیل کو اس نے اپنا باندی اور اپنا وہ بنایا ہوا تھا، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کو اپنا غلام بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الآن، کہ اب اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں، الآن وقد عصیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا اب، حالانکہ تو اس سے پہلے خوب نافرمانی کر چکا ہے اور مفسد رہ چکا ہے، اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں بچا لوں؟ بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے البتہ ہمیشہ غافل ہی رہتے ہیں، اب تمہارے پر وہ آ گیا جس کو تم مانگتے تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا مقام رہنے کا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو صاف ستھری نفیس چیزیں کھانے کو دی، باوجود اس کے علم آ جانے کے انہوں نے آپس میں پھر اختلاف کیا، اللہ نے ان کو پھر ہدایت بھی دی تھی۔
اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا رب ان کو ان میں قیامت کے دن ان تمام باتوں کے بارے میں بتا دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کانوا فیہ یختلفون، ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی، مدد آ گئی، اللہ نے عذاب سے بچا لیا، سب کچھ ہو گیا، پھر انہوں نے وہی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں آگے، جو کچھ ہم نے تیری جانب نازل فرمایا ہے اس میں سے کسی بات میں بھی تجھے شک ہو تو ان سے پوچھ لیجئے کہ جو تجھ سے پہلے کتاب اللہ میں پڑھتے آئے ہیں یقیناً تیرے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، ساری باتیں حق ہیں اور تم شک میں ہرگز نہ پڑنا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جھٹلایا اور وہ شک میں پڑے وہ بڑے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق اور سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ لوگ بڑے ہی خسارے میں ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ کی باتیں آ گئیں اور انہوں نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جلد ہی اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو دیکھیں گے، پھر کہیں گے کہ یہ ہم نے کیا غضب کر دیا۔ بس کیوں نہ ہوئی ایسی بستی جو ایمان لاتی اور اس ایمان کا نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی۔ اب یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ ان کی قوم نے بھی ایسے کیا، وہ ایمان نہیں لا رہی تھی۔ ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوا کرنے والا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک معین وقت تک فائدہ دیا۔ ان کی قوم نے کیا کیا کہ پس وہ ایسی بستی ہوئی کہ انہوں نے جب ایمان لایا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دنیا کی زندگی میں رسوا کرنے والا عذاب دور کر دیا ان سے، انہیں ایک معین وقت تک نفع دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا رب چاہتا تو زمین والے سب کے سب سارے ہی ایماندار ہو جاتے، کچھ لوگ ہی ہمیشہ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے ہی ہمیشہ اللہ کی طرف رہنمائی کی اور اللہ کی بات کو سنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں ساری دنیا کے لوگوں کو ایماندار کر دیتا، کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ کوئی بھی انسان کو کوئی بھی کسی کو گندگی سے دور نہیں کر سکتا اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو گندگی سے دور نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ذرا نظر تو ڈالو کہ آسمان میں کیا کچھ ہے اور زمین میں کیا کچھ ہے، یہ ساری کی ساری نشانیاں فائدہ دیں نہ ڈرائیں انہیں، یعنی کہ نہ ان کو لگتا ہے کہ کسی کو فائدہ بھی نہیں مل رہا، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لا رہی اور وہ ڈر بھی نہیں رہے۔ انہیں تو انتظار ہے اس دن کا جس دن اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے پکڑ لے گا، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے گا وہ دن تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہہ دے کہ اچھا تم بھی انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر ہم اپنے نبیوں کو اور سچے مسلمانوں کو نجات دیں گے۔ بات اس لیے کی گئی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے کہ ہم ہمیشہ مومنوں کو نجات دیتے ہیں، مومنوں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا اور میں مومنین میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا لِلدِّينَ حَنِيفًا، اور میں قائم ہوں اپنے اس دین کی طرف اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں گا، اور مجھے اللہ کے سوا کوئی نہ نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، میں ظالموں کے ساتھ ہرگز نہیں ملوں گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف میرے سے دور کر سکتا ہے اور نہ ہی میرے لیے کوئی آسانی کر سکتا ہے سوائے اللہ کے فضل کے، کیونکہ اللہ ہی معاف کرنے والا غفور اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قد جاءکم، تمہارے پاس جب اللہ کی طرف سے حق اور سچ آ جاتا ہے تو تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت کو اپنا لو کیونکہ وہی ہدایت ہے، اور اگر جو کوئی اس کے باوجود بھی بھٹک جاتا ہے اپنے رستے سے تو اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں اللہ کے سوا کا کوئی وکیل ہو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی وحی کو مان لیا، ایکسپٹ کر لیا اور صبر کیا، اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی تو اسی کی پیروی کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اسی کی پیروی کرتے رہو جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کرو،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر لے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جی الحمدللہ جی